جب ہمارے سامنے ایک منزل ہوتی ہے نا، جب ہم کسی منزل کی طرف چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس منزل کی طرف جاتے وقت جو سفر طے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو سفر ہم طے کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایزیلی حاصل نہیں کر پاتے، ہم وہاں تک ایزیلی نہیں پہنچ پاتے۔ ہم گھر سے گاڑی نکالتے ہیں، پھر گاڑی کو صاف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم پھر مطلب ہمارا راستہ سیدھا نہیں ہوتا، بہت سارے یو ٹرنز آتے ہیں، بہت ساری کٹنگ کرنی ہوتی ہے، بہت ساری پلیسز پہ رکنا ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری سچویشن سے ہمیں گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ویسے ہی ہے، یہ زندگی ویسے ہی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، بچپن میں بچپن گزار لیا، جوانی میں اب جوانی گزار رہے ہیں، پھر ہمارے اوپر بڑھاپا آئے گا، بڑھاپے میں پھر کمزوری آئے گی، بیماریاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور کرتے کرتے وہ دن آ جائے گا کہ جب اسرائیل علیہ السلام ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر آئیں گے اور وہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کریں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی علیحدہ کریں گے، اور علیحدہ کرنے کے بعد ہماری روحوں کا سفر سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم آسمان کی طرف جائیں گے یا زمین کے اندر جائیں گے یا خلاؤں میں گھومیں گے پھریں گے، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری جو ساری سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، ایمان کی دولت مجھے دی، اب میرے اوپر کیا ایسی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ میں اس ایمان کی دولت کو، طاقت کو، جسم کی طاقت کو اور ان نعمتوں کو جو اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، ان سب کو استعمال کر کے میں اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کریں۔ بہت دیر ہو چکی ہے، بغیر مقصد کی زندگی اچھی نہیں لگتی، آپ کو پتہ ہے؟ ایک بڑی قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، شاید بہت چھوٹی ہو آپ کے سامنے لیکن ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہوا کیا کہ لیٹ سپوز، آپ کو پتہ ہے جب ایک چیز جس کی ایک اسپیسیفک سی جگہ ہو، یعنی کہ ایک پرماننٹ جگہ ہو، جیسے کہ آپ کے گھروں میں کچن میں چمچ کی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ چمچ رکھتے ہیں ساری چیزیں، اسی طرح چھری کی بھی ایک جگہ ہے، اسی طرح کپس کی بھی ایک جگہ ہے، اسی طرح ہانڈی پکانے کے جتنے بھی برتن ہیں ان کی اپنی اپنی ایک پلیس رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے پلیس ڈیسائیڈ کی ہے نا کچن میں کہ چمچ نے یہاں ہونا ہے، چھری نے یہاں ہونا ہے، ٹماٹروں نے یہاں ہونا ہے، پیاز نے یہاں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی پلیس ہو گئی، یہ ان کی جگہ ہو گئی۔ اب اگر لیٹ سپوز تم ان چیزوں کو، ان اشیاء کو اپنی جگہ سے اٹھاؤ گے اور کسی اور جگہ پر رکھو گے پرماننٹ کے لیے، تو یہ تم نے اس چیز کے ساتھ ظلم کیا بلا وجہ۔ یعنی اب تمہارے کچن میں چمچ رکھنے کی جگہ آلریڈی موجود ہے لیکن تم اٹھاتے ہو اسے کمرے میں لے جاتے ہو، تو یہ تم نے چمچ پر ظلم کیا۔ سیریسلی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کپ کا ایک جگہ ہے آپ کے کچن میں کہ یہاں ہوگی یہ کپ، یہاں سے آسانی ہوتی ہے لوگوں کو اٹھانے میں بھی، اور ہمیں بھی آسانی ہوتی ہے اٹھانے میں، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ کپ پڑا ہوا اچھا بھی لگتا ہے، ڈیکوریٹ لگتا ہے کچن، لیکن آپ کیا کرتے ہو اپنی منمانیوں سے اس کپ کو اٹھاتے ہو، اس کو یوز کرتے ہو اور اس کو کہیں دیوار پہ رکھ دیتے ہو، تو یہ آپ نے اس کپ کے ساتھ ظلم کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایمان دیا، سب سے بڑی دولت۔ ایمان دینے کے بعد ہمیں سمجھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ہمیں اچھا اور برا بھی دکھایا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، برا سے، اور نتیجہ بھی سامنے ہے کہ بھائی برے عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ ساری چیزیں کلیئر ہے نا؟ اب اگر ہم اس زندگی کو اس زندگی کی جگہ پر استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان ہمیں دے دیا نا، تو اب آپ کو ایمان کے فائدے پتہ ہے کہ ایمان سے انسان کتنے بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کی گئی چھوٹی سی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور بغیر ایمان کے کی گئی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ کے ہاں کوئی ویلیویبل نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ یہاں سے اب اپنے ایمان کی ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کی جڑیں آپ کے دل میں مضبوط ہیں، جس کی ویلیو کو آپ جانتے ہیں، اور اس دولت کو آپ بڑی بڑی دولتوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لوگ 1000 کروڑ بھی آفر کریں، پوری دنیا کی بادشاہت بھی آفر کر دے، اور آپ سے یہ کہے کہ اپنے ایمان کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، اللہ کا انکار کر دو، تو آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوگے، آپ کبھی بھی تیار نہیں ہوگے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے دل میں سب سے بڑی دولت لا الہ الا اللہ ہے۔ اب اگر تم اس لا الہ الا اللہ کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرو گے، اگر تم اس ایمان کو ایمان والے کاموں میں نہیں استعمال کرو گے، تو تم نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کیا۔
تم نے اپنے کلمے کے ساتھ ظلم کیا، تم نے اپنے کلمے والی زندگی کے ساتھ ظلم کیا، تم نے اپنے عقیدے کے ساتھ ظلم کیا، تم نے یہ جو ایک گاڈ، ون گاڈ کا جو تصور تمہارے دل میں ہے، اور ہونے کے باوجود کہ تمہارے دل میں اللہ کو ایک ماننے کا تصور ہے، اس پوری دنیا کی طاقتوں کا مالک صرف ایک اللہ ہے، یہ تصور ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے اگینسٹ وہ کام کرتے ہو جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو تم ظلم کر رہے ہو برو، اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر، اپنی جان پر۔ تو ہم کس طرح اس ظلم سے بچ جائیں؟ تو بیسیکلی میرا مقصد یہ تھا، جو 5 سوال میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، جو اللہ نے ہم سے کرنے ہیں مرنے کے بعد، یقین کریں بچ نہیں سکتے ہم۔ واضح حدیث ہے کہ جب بھی انسان مرے گا، مرنے کے بعد قیامت میں جائے گا، قیامت میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا، چاہے وہ جس بھی مذہب سے ریلیٹ ہے، چاہے وہ جس بھی مذہب سے بلانگ کرتا ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، ایمان والا ہے، نان مسلم ہے، عربی ہے، عجمی ہے، پشتو سپیکنگ ہے، انگلش سپیکنگ ہے، مالدار ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، جس بھی کیٹیگری میں یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اللہ نے اس سے 5 سوال کرنے ہیں، ڈیفینیٹلی کرنے ہیں۔ وہ کیا ہوں گے؟ یہی پہلے تو میں آپ کو سمجھا چکا کہ اللہ فرمائیں گے زندگی دی تھی کہاں گزاری، کیا کرتے رہے۔ تو جو زندگی تمہاری گزر رہی ہے نا، جیسے گزر رہی ہے، یہی تمہارا جواب ہوگا۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے تو تمہارا جواب بالکل پرفیکٹ ہوگا، سیٹسفائیڈ رہو۔ تمہاری زندگی اگر عبادتوں میں گزر رہی ہے نا، تو کنگریچولیشن ابھی سے ہی، کیونکہ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے، ناانصافی نہیں کرتے۔ تمہاری عبادتوں کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا، تمہارے ان فیصلوں کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا جو تم نے اپنے نفس کے خلاف کیے۔ تمہارا نفس تمہیں زنا کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن تم نے نکاح کیا، نکاح سے اپنی خواہش پوری کی، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ضرور دیں گے۔ تمہارا نفس تمہیں کہہ رہا تھا چھوڑ دو، فجر بھی چھوڑ دو، ظہر بھی چھوڑ دو، عصر بھی چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن تم نفس کے دھوکے میں نہیں آئے، شیطان کی چالوں میں نہیں آئے، تم نے فجر بھی پڑھی، ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، نہ چاہتے ہوئے پڑھی، دل نہیں تھا پھر بھی پڑھی، اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھی، سستی میں پڑھی، جس طرح دی لیکن پڑھی تم نے، تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور اس بات کا ریوارڈ دیں گے، ضرور اس بات کا ریوارڈ دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے احکامات جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جن کو ہم اگنور نہیں کرتے سم ٹائمز، بہت سارے ایسے لوگ ہیں یار، ان کے سامنے زنا کی آفرز آتی ہیں، وہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر اکرم نام ہے ان کا، بہت اللہ والے ہیں۔ تو آج ہم کسی سے ملنے جا رہے تھے، تو میری ان سے بات ہوئی، بڑوں میں سے ہیں، تو وہ مجھے اپنی لائف کا ایک قصہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تقریباً 97-98 کی، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کی بات ہے، کہ میں فورن کنٹری میں تھا، لندن میں تھا، اور میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا یونیورسٹی۔ تو وہاں پر ایک دن میں اپنی کلاس میں اسٹڈی کر رہا تھا، چونکہ میں تبلیغ سے جڑ گیا تھا، مجھے اللہ رسول کی سمجھ آ گئی تھی، اور میں نے قرآن بھی پڑھ لیا تھا، اور اپنے شوق سے جوانی میں ہی اللہ کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی ان کی عمر جو ہے وہ 70 کے قریب ہے، تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب میں 34 پہ ہوا تھا تو میرے پاس تھوڑا سا پرسنالٹی بھی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ ہماری کلاس کی جو ایک لڑکی تھی، وہ مجھے نا روز نا میرے ساتھ اٹیچ ہونے کی بڑی کوشش کرتی تھی۔ ایک سوال بورڈ پہ سر بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیتے تھے، لیکن یہ اٹھ کر مجھ سے ضرور پوچھتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا، تو میں رات کو اللہ سے دعائیں کرتا تھا۔ یہ انہوں نے مجھے کہا کہ رات کو میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے کسی فتنے کے حوالے نہ کر دینا۔ اور میرا دل، کیونکہ میں انسان ہوں، اٹریکٹ بھی ہو رہا تھا آہستہ آہستہ، لیکن میں پھر رات کو آتا اور میں اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے بچا لینا، میں کمزور ہوں، میرے سامنے گناہ آئے گا میں فوراً سے کر لوں گا، میں کمزور ہوں، میرے اندر عقیدہ آخرت اتنی شدت نہیں پکڑا ہوا، میرے سامنے چھوٹا سا گناہ آتا ہے میں کر لیتا ہوں اسے، میں نہیں بچا پاتا خود کو، میں بڑا کمزور ہوں۔ تو اللہ سے مانگتا بھی، صبح آتا پھر سب کچھ بھول جاتا۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اکیلا تھا کلاس میں، کچھ لکھ رہا تھا، تھیسس لکھ رہا تھا یا کچھ بھی لکھ رہا تھا، تو اس لڑکی کا آنا ہوا، اور یہ تھی اسی کنٹری کی، لندن کی۔ تو یہ میرے ساتھ بیٹھتی ہے، پہلے تو مجھ سے بات کرتی ہے، اور پھر ہنس کے میرے ساتھ تھوڑا سا فرینک ہوتی ہے، میں بھی اس کا آنسر کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ مجھے کہتی ہے آگے سے کہ تم لوگوں کو عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ مجھے کہی نا۔ اب وہ کہہ رہا تھا میں 34 ایئر کا، ایک دم سے مجھے دھچکا لگا کہ یہ کیا بات مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ یو ڈونٹ لائک وومنس، تمہیں لڑکیاں پسند نہیں آتی؟ تو اللہ نے مجھے نا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بڑی عجیب سی بات سمجھا دی۔
کہتے ہیں یا وی لائک وومنس، ہم پسند کرتے ہیں عورتوں کو، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کو پسند کرنے کا نظریہ الگ ہے. تو وہ لڑکی کہتی ہے ایکسپلین، ذرا ایکسپلین کریں آپ کے ہاں لڑکیوں کو کیسے پسند کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا آپ کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پسند آئی، اسے پرپوز کیا، اگلے ہی دن اسے کسی فلیٹ پر لے گئے اور فزیکل ہوئے، ریلیشن کریٹ کیے، پھر 3-4 سالوں تک بس چلتا رہا، دل بھر گیا تو دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں. اور جس کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان آپ کی کنٹری کو یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کی شادیاں بعد میں ہوتی ہیں، بچے پہلے ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی سہارا بھی نہیں مل پاتا، آپ کو کوئی زندگی سمجھا بھی نہیں پاتا. تو ہم عورتوں کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہماری عورتوں سے نفرت ہے، کیونکہ میں اور اس بات کے پیچھے ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی ان سے فرینک ہونے کی کوشش کرتی تو وہ نا تھوڑا سا بالکل شارٹ کٹ آنسر کرتے تھے، فری نہیں ہوتے تھے ان سے. تو کہتے میں ایسے ہی ان کے ٹریٹ کرتا تھا. تو ایک دن وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اس انداز سے نا. تو میں نے آگے سے کہا کہ ہمیں لڑکیاں پسند ہیں، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کو پسند کرنے کی جو تصور ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. کہتے ہاں وہ کیسے؟ کہتے ہم پسند کرتے ہیں اپنی بہنوں کو، کیونکہ وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں اور وہ بھی عورتیں ہوتی ہیں. ہم عورتوں کو پسند کرتے ہیں جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، جب ہماری ایج سے جو بڑی ہوتی ہے، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو ماں سمجھتے ہیں. اس طرح جو ہمیں پسند آ جاتی ہے بہت زیادہ، جن سے ہم فزیکل ہونے کا سوچتے رہتے ہیں یا بات کرنے کا سوچتے رہتے ہیں یا فرینڈشپ کرنے کا سوچتے ہیں، تو ہم ان کے گھر میں ان کے بڑوں سے نکاح کی بات کرتے ہیں. لڑکی نے جب یہ سنا تو بڑی متاثر ہوئی اور 2 فٹ مجھ سے نا دور ہو گئی. کہ تم اسی دنیا میں رہتے ہو؟ مجھ سے کہنے لگی کہ ہاں میں بالکل اسی دنیا میں رہتا ہوں. تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ باتیں میں نے آج تک نہیں سنی ایسی باتیں. تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہی ہے. تو کہتے ہیں یہ لیکن یہ جتنے بھی باقی مسلمان ہیں یہ تو ایسے نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کہا، تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اس نے پھر کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس طرح. پھر میں نے نا اس کو تھوڑا اللہ رسول کا بتایا کہ ہمارا یہ مذہب ہے، اسلام ہے، فلاں ہے، اس طرح کے نا. تو وہ لڑکی بڑی متاثر ہو گئی. تو پھر کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے گھر جا کے باقاعدہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کے قرآن کے ورڈز کو اوپن کیا، قرآن کے ورڈز پر ریسرچ کرنا شروع کر دی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی. کچھ ہی دنوں بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی. اور اب الحمدللہ ان کے ہاتھوں سے بہت ساری لڑکیاں مسلمان بھی ہو رہی ہیں. تو اس طرح اب وہ دین پھیلانے کا ایک ذریعہ بن گئی. میری چھوٹی سی دعا، وہ میں نے جو آپ کو قصہ سنایا تھا نا، وہ جو ایک شرابی شراب لینے جاتا تھا، 2 بوتلیں خرید کر گھر میں بہا دیتا تھا اور زنا کرنے جاتا تھا، تو لڑکیوں کو پیسے دیتا تھا اور ان سے آگے سے کہتا تھا کہ بس آج دروازہ بند کر دو، کسی کو آنے مت دینا. اور اس کی بیوی اسے کہتی تھی کہ تم ایسا سب کچھ کر رہے ہو، کبھی تم شراب کھانے جا رہے ہو، شراب کی 2 بوتل لا کر گھر میں بہا رہے ہو، لیکن لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم زنا کے اڈوں پر جا رہے ہو، لڑکیوں کو بھلے تم پیسے دے کر اسے گناہ سے بچا رہے ہو، لیکن لوگ تمہیں جج کر رہے ہیں، لوگ بڑی عجیب نظروں سے تمہیں جج کر رہے ہیں، لوگ بڑی عجیب نظروں سے جج کر رہے ہیں. یاد رکھنا جب تم مرو گے تو کوئی تمہارا جنازہ تک نہیں پڑھائے گا. تو جب وہ مرتا ہے تو واقعی اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا رہا ہوتا، لیکن ایک بادشاہ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا سچویشنز ہیں. تو یہ بادشاہ اتفاق سے ان کے گھر اس وقت آیا ہوتا ہے، کیونکہ انسیڈنٹس ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ مرا ہے، لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے، تو یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے معاشرہ. تو جب اس کی بیوی اس کے میت پر رو رہی ہوتی ہے کہ یہ سارے لوگ تجھے گنہگار سمجھ رہے ہیں اور تجھے دفنا نہیں رہے اپنے ہاتھوں سے، تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، میں حالانکہ تجھے کہتی تھی، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے. تو وہ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لوگ اسے گنہگار سمجھ رہے ہیں، لوگ اسے زناکار سمجھ رہے ہیں، اور اس کی بیوی جو اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے وہ اسے اللہ کا ولی کہہ رہی ہے، وہ اسے اللہ کا ولی کہہ رہی ہے. تو کیا ہوا کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا، حالانکہ وہ اپنے بیس پر نہیں تھا، روپ بدلا ہوا تھا اس نے، کہ یہ کیا معاشرہ ہے، تم اسے ولی کہہ رہی ہو، لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے. تو اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے یہ رات کو جب گھر آتا تھا تو کچھ پیسے کما کے لاتا تھا، کچھ پیسے ایسے ہوتے تھے جو ایک گھر کی ضرورتوں میں لگا لیتا تھا، لیکن کچھ پیسے بچ جاتے تھے تو یہ شراب خانے چلا جاتا، شراب خانے جا کر شراب کی 2 بوتلیں خرید کر گھر لاتا اور اسے ندی میں بہا دیتا. جب میں اس سے پوچھتی کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہتا مجھے آگے سے کہ امت کے گناہ بڑھ گئے، تو چلو آج یہ 2 بوتلیں جس کے نصیب میں ہونے والے تھے، جو خریدنے والا تھا میں خرید لیا، وہ پی لیتا، گناہگار ہو جاتا، میں نے بہا دیے، گناہوں سے بچا لیا میں نے امت کو. اور جب لڑکی کو پیسے دے کے جاتا ہوں تو وہ عین ممکن ہے کہ پیسوں کے لیے لوگوں سے زنا کرے، تو میں اسے پیسے دے دیتا، یہ اسے پیسے دے دیتا تھا
اور اسے کہتا تھا کہ آج دروازہ بند کر لو، آج کسی کو آنے مت دو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی ہے، لہٰذا بس آج گناہ مت کرو۔ لوگ تو اب اسے یہ جج کر رہے تھے، لیکن حقیقت تو مجھے پتا تھی، اور یہ مجھے کہتا تھا باولا کہ جب میں مروں گا تو وقت کا بادشاہ میرے جنازے میں شریک ہوگا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا عام بندہ، اس کا پڑوسی بھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا، تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہی ہوتا ہے، تو وہ رونے لگ جاتا ہے، اور پھر جب اس کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ خود پڑھاتا ہے بادشاہ، اور سارے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک اس کی چھوٹی سی نیت ہی تو ہوتی ہے پیچھے، چھوٹی سی ایک سٹرگل ہی تو ہوتی ہے۔ کون سا اس نے پوری دنیا کو مسلمان کر دیا تھا؟ کون سا 2 بوتلیں شراب کی اس نے ندی میں بہا کر پوری دنیا کو شراب سے بچا لیا تھا؟ کون سا ایک لڑکی کو پیسے دے کر ایک رات سے صرف اس سے گناہ سے بچانے سے پورے ورلڈ سے زنا ختم کروا دیا تھا اس نے؟ لیکن دیکھو اس کی نیت پر کتنے بڑے بڑے فیصلے ہوئے، اس کو اللہ نے کتنا زیادہ انعام دیا۔ تو اسی طرح انسان جب اللہ سے تنہائی میں اپنے لیے کوئی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اسے گناہ سے بھی بچاتے، اور جن گناہوں میں اسے پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہو جائے گا، اللہ سے مانگنے کی وجہ سے وہ گناہ ہوتا بھی نہیں ہے اس سے، اور پھر اس کے نیگیٹو اثرات کے بجائے پازیٹیو اثرات آتے ہیں۔ جیسے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے رات کو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے صبح گناہ سے بچا لے، یا اس لڑکی ہے جو مجھے بلا وجہ ہی میری قریب آ رہی ہے، اس فتنے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو دیکھو اللہ نے فتنے سے بھی بچا لیا، اور اس لڑکی کو بھی مسلمان کر دیا، اور مسلمان کرنے کے بعد کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف لے آئی وہ لڑکی۔ تو یہ ہوتی ہے چیز یار، ہم اس لیے اس دنیا میں آئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہت اچھے لوگ ہو، بہت بہترین لوگ ہو، تم سے کہہ رہا ہوں۔